الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، مجھے بات طویل نہیں کرنی، اس لیے کہ آگے کے مراحل ان کے کافی طویل ہیں۔ ہمارے درمیان بہت سے علماء مشائخ موجود ہیں، لیکن دو تین باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو علماء پر کی شہادت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، مفتی نظام الدین صاحب، مفتی جمیل صاحب، مفتی عتیق الرحمن صاحب، ایک سلسلہ طویل چل رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد کل جو مفتی تقی صاحب پر مدد اللہ العالی پر جو حملہ ہوا، جو عالم اسلام کی اس وقت بہت بڑی شخصیت ہے، پاکستان ہی کی نہیں، پوری دنیا کے عالم اسلام میں ان کی مقبولیت ہے۔ دنیا کے اندر معاشی اسلامی نظام کے متعارف کرانے والے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور نہ کسی سیاست سے تعلق ہے نہ ان کا کسی اور سے۔ کل جس طرح ان پر حملہ ہوا، یہ قدرتی بات ہے کہ میں حملہ ہونے کے فوراً بعد مفتی صاحب کے پاس پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حفاظت کی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو انہوں نے چھوڑی ہو کہ ان کا ختم نہ ہو جائے۔ چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ، گارڈ شہید ہو گیا، ڈرائیور جو ہے اپنے ہاتھ پہ گولیاں لگی ہوئی ہیں اور زخمی حالت میں لے کے نکلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو بچا لیا، جس کی بنیادی وجہ ہمارے وزیر صاحب بھی موجود ہیں، تو ان کے سامنے عرض کروں کہ مدارس اور علماء ان سے سیکورٹی لے لی گئی۔ 15 دن پہلے مجھ سے بھی سیکورٹی لے لی اور مدارس والوں سے بھی لے لی۔ ایک معمولی سا ادنا وزیر جو ہے اس کے ساتھ 10 گارڈ ہوتے ہیں، اور علماء اتنے بڑے بڑے جو ملک کے لیے پوری دنیا میں نام روشن کر رہے ہیں، مفتی تقی صاحب کی وجہ سے پاکستان کا کتنا بڑا نام ہے، ان کو صرف 2 گارڈ تھے، ان میں سے ایک لے لیا اور ایک گارڈ رہ گئی۔ آئی جی سندھ کو میں نے تقریباً 100 سے زائد فون کیے مفتی صاحب کے گارڈ کے لیے، اپنے لیے کچھ بات کرنے گئے۔ 100 فون کے اندر ایک مرتبہ بھی آئی جی نے جواب نہیں دیا، اور میسج کیا تو اس میسج کا بھی جواب نہیں دیا۔ تو سب سے پہلے میرا مطالبہ یہ ہے، اس آئی جی سندھ کو یہاں سے برطرف کیا جائے، اس لیے کہ جو آدمی ٹیلی فون پر بات سننے کو تیار نہ ہو، کام کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات تو سنے آدمی۔ مفتی صاحب کے ساتھ اگر سیکورٹی صحیح ہوتی تو یہ واقعہ جو ہوا وہ نہ ہوتا۔ باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان تحفظ کے طور پر یہ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے فیصل واوڈا صاحب آئے ہیں، یہ ہمارے بڑے معزز ہیں اور وفاقی وزیر ہیں، اور آج کل تو پانی کا مسائل بہت ہیں تو اس کی طرف بڑی توجہ ہے ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ایک خوبی یہ کہ انہوں نے بعض علاقوں میں اپنا ذاتی پیسہ لگا کر وہاں کی گٹر لائنیں، وہاں کے پانی کے انتظامات کیے ہیں اپنے ذاتی جیب سے، جو میرے علم میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے اور صحیح معنی میں اس طرح لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیصل واوڈا صاحب نے ایک بات ان سے نکل گئی تھی، بعض مرتبہ ہوتا ہے انسان بات کرتا ہے، میں بھی میڈیا میں آتا ہوں، بعض مرتبہ بات نکل جاتی ہے۔ انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو عمران خان کا۔ وہ بات مناسب نہیں تھی، لیکن بعض مرتبہ ایک آدمی کہہ دیتا ہے ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر صاحب اللہ کے بعد اگر کوئی بچانے والا ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب ہی بچانے والے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کی ہے۔ آدمی کہہ دیتا ہے، جذباتی انداز میں انہوں نے کہہ دیا۔ جب اینکر نے ان کو توجہ دلائی کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اسی وقت رجوع کر لیا کہ میرے سے غلطی ہوگی۔ اس کے بعد سے میڈیا والوں نے مجھے فون کرنے شروع کیے کہ فیصل واوڈا کو جو ہے کافر قرار دیے جائے، وہ قرار دیے جائے، میں نے بیان نہیں دی۔
میں نے کہا جب رجوع کر لیا ختم ہو گئی بات. تو بہت سے لوگ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو سیاق و سباق سوچ کر جو ہے سوچنا چاہیے. اگر انہوں نے یہ جملہ کہا تو کس انداز میں کہا. ابھی میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ میرا یہ مقصد تھا. جب اینکر نے توجہ دلائی تو فوراً انہوں نے رجوع کر لیا. جب رجوع کر لیا تب اس کے بعد کیا ان کے پیچھے لگنے کا کیا تھوک. اس لیے تیسری بات میں فیصل باؤڈر صاحب کے سامنے ان کو جانا بھی ہے, ان کا ایک پروگرام ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ طلبہ بدلی تھا. جامعہ بنوریہ میں 55 ممالک کے طلبہ پڑھ رہے ہیں, جن میں 450 طلبہ ایسے ہیں 1 سال سے ہوم ڈپارٹ نے ان کے ویزے روکے ہوئے ہیں. اب وہ طلبہ چھٹیوں میں جماعتوں میں جانا چاہتے ہیں, وہ طلبہ اپنے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں بعض, تو وہ ہوم ڈپارٹ ان کے ویزے نہیں کر رہا, اور ان کو تاکہ ان کی فائلیں ساری موجود ہیں. چونکہ یہ حکومت میں ہیں اور حکومت کے اعلیٰ وزراء سے ہیں, تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں اس معاملے کے اندر توجہ دے کر یہ غیر ملکی طلباء کے ویزے دیے جائیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہمارا دشمن ہے, انڈیا نے یہ کیا کہ جو دینی مدرسے کے اندر آنا چاہے تو اس کو ایئرپورٹ پر ویزا دے رہے ہیں, اور یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے وہاں ویزا لینے کے لیے اتنی مشکلات ہیں ان طلباء کی. ترکی کے طلباء ہیں, کتنے تعلقات ہیں ہمارے ترکی سے, آج وہ طلباء پریشان ہیں کہ ہم اپنے ملک کیسے جائیں گے, ہمارے ویزے ختم ہو چکے ہیں. تو میں درخواست کروں گا فیصل باؤڈر صاحب سے کہ اس معاملے میں بھی توجہ دیں. بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. تھوڑی دیر وہ بات کریں گے 2-4 منٹ, اس کے بعد اپنا پروگرام چلتا ہے.